الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. شہدائیان اسلام و عاشقان خیر الانام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حیران و پریشان ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و بابرکت ولادت مبارکہ کا تذکرہ اپنی اس گندی زبان سے کیسے کروں، پھر بھی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس امید سے کہ میری گندی زبان بھی پاک ہو جائے اور میرا گندا دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سے صاف ہو جائے. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر. نغمہ اذاں بن کے گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ اذاں بن کے گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا ہی بول بالا. سامعین باتمکین، خدا کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی اللہ تعالی نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں، بلکہ بچپن ہی سے اس کی تربیت وہ ذاتیں باری کرے گی جس کو اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک کا سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. ماں اور باپ دنیا کے سب سے بڑے سہارے سمجھے جاتے ہیں. جب بچہ روتا ہے تو ابو ابو یا ہے امی یا ہے امی کہہ کے پکارتا ہے. مولا کریم کی قدرت پر قربان جاؤں کہ اس نے والد کا سہارا ہی اٹھا لیا تاکہ اس مکتب توحید میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے بلکہ احد احد پکارنے کی عادت ڈالی جائے. فاران میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، حرم میں کس ابو کو پکارے گا، شیب ابی طالب میں کس ابو کو پکارے گا، حرا میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، خیبر میں کس ابو کو پکارے گا، حنین میں کس ابو کو پکارے گا. ابھی سے خدا کو پکارنا تیرا کام ہے، یتیمی کا سہارا دینا میرا کام ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا. ایوان قیصر و کسرا میں ہنگامہ بپا ہو گیا، آتش کدے بجھ گئے. وہ دیکھو حرم کی طرف حبل لات عزا منات پر لرزہ تاری ہے، کپ کپا رہے ہیں، سر نگو ہو گئے ہیں. کسی نے کہا اے ہمارے معبود تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے حقت سورج طلوع ہو چکا. کسی کے گھر شادیانے بجتے ہیں، کسی کے گھر دنیا کے ترانے بجتے ہیں. وہ دیکھو آمینہ کے گھر نوریوں کے سردار کی قیادت میں ترانہ گایا جا رہا ہے، حبیب خدا آ گئے، حبیب خدا آ گئے.
کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری مبارکباد دیتی ہے، قوم مبارکباد دیتی ہے، قبیلہ مبارکباد دیتا ہے، دوست مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ دیکھو آج عبداللہ نہیں ہے، آج عبداللہ نہیں ہے، لیکن دروازے پر نورانی ملائکہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ نوری بشر کے دروازے پر ملائکہ، یتیم کے دروازے پر سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ اے نوریوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خوش ہو؟ آواز آتی ہے رحمت للعالمین آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ اب حبل ٹوٹے گا، لات ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، عزا خاک بسر ہوگا، منات منہ کے بل گرے گا۔ اب لنا عزا ولا عزا لکم کے جواب فضا میں گونجے گا، لنا مولا ولا مولا لکم کی آوازیں بلند ہوگی۔ آمینہ کہتی ہیں میرا بچہ بول تو نہیں سکتا مگر انگشت شہادت سے کچھ اشارے کر رہا ہے۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی پکار اٹھے، آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے دنیا کے چپے چپے کو چھانا، میں کائنات کے کونے کونے میں پھرا، میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت بھی کی، میں نے حسن و جمال کے ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمینہ کے لال، اے فخر موجودات، اے محبوب رب کائنات، جب تیرے رخ انوار کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تو ایک انوکھے اور بے مثال حسن و جمال کا مالک ہے، تو چیز ہی دوسری ہے، تیری مثل و مثال ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو وہ بھی کہہ اٹھے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا منور تھا گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں رواں دواں ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان کریمی بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا پڑھتے ہیں، تو فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ میں میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کی چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایسا ذکر اونچا کیا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قربان جاؤں میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدا تعالیٰ نے جب بھی میرے نبی کی باری آئی تو نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا
ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیا الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا جب پھینکا لیکن اللہ تعالی نے پھینکا۔ دیکھا آپ نے دست مصطفیٰ کی عظمت، درخت کی طرف اشارہ ہوا تو درخت خدمت میں حاضر ہو گیا، پیالے میں دست مبارک رکھ دیا تو 1400 نے پانی پی لیا، چاند کی طرف اشارہ ہوا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ و حیات طیبہ کا تذکرہ کروں؟ بس اتنی بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔